رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکر الموت یسلک اما سواہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے کہ سوائے موت کے ہر چیز کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یعنی جب موت کو یاد کرو گے کثرت کے ساتھ، تنہائی میں لوگوں کے سامنے جب زیادہ تر موت کو یاد کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانیوں کے، غم کے، رنج کے، مصیبتوں کے، ہر چیز کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے سوائے موت کے۔ یہ موت کی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی گزرے، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام پریشانیوں کا حل، تمام ٹینشن کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گویا کہ موت کو یاد کرنے میں ہے۔ جو بندہ مومن موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، دنیاوی جتنے بھی سسٹم ہیں، ہر چیز موت اسے بھلا دے گی۔ صرف اسے موت کی فکر ہی باقی رہے گی، قبر و حشر کی فکر باقی رہے گی، آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے گا۔ دنیاوی ٹینشنیں، دنیاوی جو جتنے بھی سسٹم ہیں سارے سے سب سے وہ دور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر ذکر حازم اللذات الموت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو اس موت کو کہ جو موت لذات کو ختم کر دیتی ہے، دنیاوی لذتوں کو مٹا دیتی ہے، دنیاوی مٹھاس کو، شیرنی کو، دنیا کی جو مٹھاس ہے۔ کہ ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سرسبز و میٹھی ہے، اور دنیا کی مٹھاس کے اندر انسان کھو جاتا ہے، ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو کہ یہ حازم اللذات ہے، یہ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، تمام آسائشوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کہ جب یہ آئے گی، چاہے تم دنیا کے اندر جتنے آرام سے، سکون سے، جتنے مزے میں رہ رہے ہوگے، جتنی لذت کے اندر تمہاری زندگی گزر رہی ہوگی، وہ ساری کی ساری دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ قبر و حشر کے اندر تمہاری یہ لذتیں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات فإنہ لا یکون فی کثیر الا قللہ ولا فی قلیل الا اجزا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جو شخص دنیا کثیر ہونے کے وقت موت کو یاد کرے گا کثرت کے ساتھ، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس کثیر ہے، اور وہ موت کو یاد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قللہ، مگر یہ کہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے دنیا اس کے پاس قلیل ہو جائے گی، دنیا کا ساز و سامان قلیل ہو جائے گا، دنیا اس کے پاس کم ہو جائے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس تھی ہی کم دنیا اور وہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جو قلیل تھی اس قلیل پر وہ راضی ہو جائے گا، اور وہ قلیل اسے دنیا کے اندر کفایت کرے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دے گا اور اسی تھوڑی کے اندر اس کا گزارا ہو جائے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، زیادہ کی اسے ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی زیادہ تگ و دو کرنے کی وہ کوشش کرے گا، اس تھوڑے میں ہی کفایت کرے گا۔
یہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن جس کا رزق کم ہے، قلیل مقدار میں رزق ہے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو وہ کفایت کرتا ہے۔ کیوں کفایت کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب موت کو یاد کرے گا، قبر کو یاد کرے گا، موت اور قبر کی جب تیاری کرے گا تو اسے دنیا کے کاروبار کی فکر نہیں ہوگی، پھر اسے بس اتنی فکر ہوگی کہ 2-4 لقمے جو حلال کے مل جاتے ہیں بس اسی پر اکتفا کر لے گا، اسی پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جب دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے تو دنیا میں عارضی رہنا ہے، چند دن دنیا کے اندر رہنا ہے، اس کے بعد تو دنیا سے جانا ہے، قبر کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں، موت کے معاملات ہیں، تو دنیا سے تو جانا ہے ایک دن، تو پھر اسے فکر آخرت کی ہوگی، دنیا کی فکر کو ختم کر دے گا، موت دنیا کی فکر بھلا دے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تو قلیل رزق پر تم کفایت کرو گے، قلیل پر قناعت کرو گے، قلیل پر ہی راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ جب موت کو بندہ یاد نہ کرے تو پھر اربوں کھربوں مالیت اس کے پاس موجود ہو لیکن پھر بھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، پھر بھی اس دنیا کی ہرس کے اندر کبھی کس کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی کا حق دباتا ہے، کبھی کسی مسلمان کی دل آزاری کرتا ہے، کبھی کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کرتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے حق کو کھا جاتا ہے، کبھی بہن بھائیوں کے حق کو کھا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے موت یاد نہیں ہے، اسے قبر یاد نہیں ہے، اسے میدان محشر یاد نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ تو موت کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی سارے سسٹم اسے یاد رہتے ہیں سوائے موت کے، گویا کہ زندگی اس انداز میں گزار رہا ہوتا ہے کہ اس نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے اکثر ہمارا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے، وہ اسی روش پر چل رہا ہے، اسی طریقے پر چل رہا ہے، ایسے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، موت کو ہم نے کبھی گلے لگانا ہی نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ کثرت کا معاملہ معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہارے یعنی 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹوں میں سے کم از کم اور نہیں تو جب آپ 12 گھنٹے سے زیادہ 13 گھنٹے 14 15 گھنٹے 18 20 گھنٹے جب یاد کریں گے موت کو اور فکر کریں گے موت کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، تو یہ کثرت کے ساتھ بنتا ہے۔ تو ہم تو شاید 24 گھنٹے تو دور کی بات ہے، شاید مہینوں میں کبھی ہم موت کو یاد کر لیں، یعنی جو آج ہمارے حالات چل رہے ہیں، قبر کو ہم یاد کر لیں کہ دنیاوی مٹھاس کے اندر اس طرح ہم کھو چکے ہیں کہ موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کو بھول گئے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، فإنہ یمحص الذنوب ویزہد فی الدنیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دنیا کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ موت کو جب کثرت کے ساتھ یاد کرو گے، موت کو یاد کرنے کے ساتھ ایک فائدہ دنیا ہی کے اندر یہ ہوگا تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ جتنا اسے زیادہ یاد کرتے رہو گے موت کو، تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ دنیا سے بھی تم بے رغبت ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، آج گناہوں کی جو جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کے اندر وہ دنیا کی محبت ہے۔ صرف دنیا کی محبت کی خاطر ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے حق دبائے جا رہے ہیں، حق تلفیاں ایک دوسرے کی ہو رہی ہیں، اور انہی حق تلفیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ایک دوسرے کے جب حق کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، رشتہ دار کا ادب و احترام چھوڑ دیتا ہے،
والدین اولاد کا ادب و احترام نہیں کرتے، اولاد والدین کا ادب و احترام نہیں کرتی، بہن بھائیوں کے بھائی بہنوں کے دشمن بن جاتے ہیں، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا وظیفہ بیان فرما دیا۔ دیگر بیماریوں کے لیے تو ہم وظیفے پوچھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفت کے اندر، فری کے اندر ہمیں ایک وظیفہ بتا رہے ہیں کہ اس وظیفے سے تمام گناہوں کی جو جڑ ہے دنیا کی محبت، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس وظیفے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، اس وظیفے کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے اندر موت کو یاد کر رہے ہوں گے، اگرچہ آپ بیٹھے اپنے کاروبار کے اندر ہیں، اگرچہ آپ کسی دنیا داری کے نظام میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا دل و دماغ موت کی فکر میں ہے، قبر کی فکر میں ہے کہ جب میری موت آئے گی تو میرا کیا بنے گا، آج ہی اگر میری موت آ جائے، کل اگر مجھے دنیا سے جانا پڑ جائے، پرسوں دنیا سے جانا پڑ جائے تو میں نے کتنی موت کی تیاری کی ہے، کتنی قبر کی تیاری کی ہوئی ہے۔ اس انداز میں اگر بندہ غور و فکر کرتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تو اگر موت کو کثرت سے یاد نہیں کریں گے تو پھر دنیا کی محبت وہ دل سے نہیں نکلے گی۔ جب نہیں نکلے گی تو یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ہر ایک گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پر ختم ہوتے ہیں، دنیا ہی کی محبت کے اندر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن ذَكَرْتُمُوهُ عِندَ الْغِنَى هَدَمَ، اگر تم غنی ہو، دولت مند ہو اور اس حالت میں موت کو یاد کرو گے تو تمہاری دولت وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کی محبت اس انداز سے ختم ہوگی کہ دنیا سے ایسے تم بے رغبت بن جاؤ گے کہ تمہارا مال و دولت جو تم نے دنیا میں جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ پھر بندہ اپنے لیے جمع نہیں کرے گا، رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، دوست و احباب پر خرچ کرے گا، کہ جب اسے دنیا سے محبت ہی نہیں ہوگی، دنیا کے مال و متاع سے محبت ہی نہیں ہوگی، تو جب وہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو جتنا کچھ اس کے پاس تھا تو وہ سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا رہے گا۔ جو بھی مانگنے والا آتا ہے، جو بھی سائل آتا ہے، جو بھی ضرورت مند آتا ہے، اسے وہ عطا کرے گا، اسے دے گا، اس لیے کہ موت اس کے سامنے ہوگی، قبر اس کے سامنے ہوگی، حشر کا میدان اس کے سامنے ہوگا۔ اس لیے موت کو یاد کرتے ہوئے دنیا وہ اللہ کے راستے میں لوٹاتا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ غنی تھا تو اس کا غنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی دولت ختم ہو جائے گی اگر موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو۔ لیکن یہ تو دنیا میں کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری دولت ختم ہو جائے، لیکن جو دولت اپنے ہی ہاتھوں سے ختم ہو جائے، اپنے ہی ہاتھوں سے خرچ ہو جائے، جو مال و متاع اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں چلا جائے یا رشتہ داروں کے کام آ جائے، دوست و احباب کے کام آ جائے، کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندہ مومن یہی تیرا مال ہے جو دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے تو دے چکا ہے، اور جو چھوڑ گیا ہے، جو جمع کر گیا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے مرنے کے بعد، موت کے بعد وہ تیرے ورثاء کا ہے، وہ مال تیرا نہیں ہے۔ جو اپنے ہاتھوں سے تم دے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیرا ہے۔ جو چھوڑ گیا وہ تیری اولاد اس کی مالک ہے، تمہاری بیوی بچے اس کے مالک ہیں، تمہارے دیگر رشتہ دار اس کے مالک ہیں، لیکن تم اس کے مالک اب نہیں رہے۔ جیسے ہی تمہاری موت ہوئی اس مال کے مالک کچھ اور لوگ بن گئے۔ اگر یہی بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جس مال کو ہم ساری زندگی اکٹھا کرتے ہیں اور اس فکر میں اکٹھا کرتے ہیں کہ جی میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، میرے اتنے پلاٹ ہو گئے، میرے اتنا بزنس ہو گیا، میرا اتنا کاروبار ہو گیا، میرا اتنا سسٹم ہو گیا، لاکھوں کروڑوں اربوں کے اندر میں کھیل رہا ہوں، تو ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہی اگر میری موت ہو جائے، آج ہی اگر دنیا سے جانا پڑ گیا تو یہ سارا کا سارا مال میری ملکیت سے نکل جائے گا۔ حتیٰ کہ موت کے وقت، عند الموت، جب موت کا وقت قریب آ جائے، اس وقت بندہ مومن اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتا۔
اگر کرے گا، یعنی اگر کوئی یہ وصیت کرتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال جو ہے مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، جہاد میں خرچ کر دینا، تو شرعی طور پر حکم یہ ہے اس کی یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، تہائی مال کے اندر اس کی وصیت نافذ ہوگی، یعنی اگر مال کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے کے مالک جو ہیں وہ اس کے ورثہ بن چکے ہیں، اس کے ورثہ 2 حصوں کے مالک بن چکے ہیں، 1 حصے کے اندر اس کی اگر وصیت کر کے جاتا ہے تو ایک حصے کے اندر اس کی وصیت قابل قبول ہوگی۔ یعنی ابھی زندہ بھی ہے لیکن موت کا وقت آ گیا، وصیت سارے مال کی بھی نہیں کر سکتا۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے موت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، رشتہ داروں کے، دوستوں احباب کے، دیگر لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن ذَكَرْتُمُوهُ عِندَ الْفَقْرِ أَرْضَاكُمْ بِعَيْشِكُمْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یاد کرو گے فقر کے اندر، غربت کے اندر، فقیری کے اندر، مفلسی کے اندر، اگر تمہارے پاس مال کم ہے، غریب ہو، فقیر ہو، اس حالت میں اگر تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی دولت سے نوازے گا، ایسی دولت سے نوازے گا۔ وہ دولت کیا ہے؟ ارداکم بعیشکم، اپنی زندگی گزارنے پر، اسی قلیل پر تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، دل کا غنا، دل کا غنا۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے غنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مند وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہے، دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہے، جو کروڑوں اربوں کے اندر کھیل رہا ہے، جس کے پاس دنیا کا اقتدار ہے، صاحب اقتدار ہونے کے باوجود وہ غنی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنی تو وہ ہے الغنا غنى النفس، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو، جو تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ ایسی دولت ہے غنا کی، دل کے غنی ہونے کی، کہ تھوڑے پر صبر کر لے۔ تو سارا گھمنڈ بھی اسی کا ہے۔ یہ جب تھوڑے پر صبر نہیں کرتا نا تو پھر یہ کوشش کرتا ہے، توگو دو کرتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی اس کا حق کھایا، کبھی اس کا حق کھایا، کبھی اس کا دبایا، کبھی اس کا دبایا، پھر سوچ و فکر ہی ساری ادھر چل رہی ہوتی ہے کہ گھمنڈ اس کا ہوتا ہے جب یہ تھوڑے پر راضی نہیں ہونے دیتا میں کسی سے کم ہوں۔ فلانے کو دیکھو کہ وہ کہاں پہنچ گیا، ایک اگر انگلینڈ گیا تو سب کی فکر یہ ہے کہ وہ چلا گیا، اس نے کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، تو میں اس سے پیچھے کیوں رہوں؟ یہ گھمنڈ اس کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، قلیل کے اندر بندہ راضی ہو جائے، تھوڑا جو ملا ہے اس پر راضی ہو جائے، اپنے رب کا شکر کرے، مالک تیرا شکر ہے 2 ٹائم کا وقت کا کھانا دے دیتا ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ سب سے بڑا غنا یہ ہے، سب سے بڑی دولت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی عظیم دولت عطا فرماتا ہے کہ تھوڑے پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور اسی تھوڑے پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جب تھوڑے پر راضی ہو جائے بندہ مومن اور اسی میں زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے تو کم از کم قیامت کے میدان میں حساب تو تھوڑا دینا پڑے گا۔ اگر دنیا کے اندر زیادہ کمایا تھا تو حساب تو زیادہ ہی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتتکم الموت رابیۃ لازمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے پاس موت یقیناً آئے گی، سختی سے آئے گی، موت کے اندر کوئی ٹال مٹول نہیں ہے، موت تمہارے پاس لازمی اور سختی کے ساتھ آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاء الموت بما جاء به، جاء بالروح والراحہ والقرۃ المبارکہ لاولیاء الرحمن من اہل الدار الخلود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت آئے گی تو موت خوشی اور راحت لے کر آئے گی اور برکت بن کر آئے گی، لیکن کن کے لیے؟ لاولیاء الرحمن، اللہ کے دوستوں کے لیے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس جب موت آتی ہے
تو برکتیں لے کر آتی ہے، موت آتی ہے تو راحت کا سامان لے کر آتی ہے، موت آتی ہے تو خوشی لے کر آتی ہے۔ کیوں خوشی لے کر آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا سعیہم، کہ اللہ کے دوستوں کی تو کوشش ہی دنیا کے اندر موت کی ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر ان کی محنت، ان کی ساری کوششیں ہی قبر و آخرت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، جس چیز کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اسے مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے وہ راحت کا سامان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے موت آئے گی راحت کا سامان بن کر آئے گی، موت آئے گی خوشی لے کر آئے گی، موت آئے گی اس کے لیے برکتیں لے کر آئے گی۔ جیسے ہی موت کو دیکھے گا خوش ہو جائے گا کہ ساری زندگی جس کی خاطر میں نے تیاری کی ہے وہ میرے پاس آ پہنچی۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جس کی موت کی تیاری ہی نہیں تھی، کہ موت کا وقت قریب آ گیا لیکن اس وقت اس کا کاروبار بھی عروج پر پہنچا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا تکبر و غرور بھی عروج پر پہنچا، اس وقت موت کے وقت بھی اسے خوشی نہیں ہوگی بلکہ دنیا چھوٹنے کی، کاروبار چھوٹنے کی، جس دنیا کی خاطر ساری زندگی اس نے داؤ پر لگائی تھی اس کے چھوٹنے کی اسے فکر ہوگی، اس کا رنج ہوگا اور اس تکلیف کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور پھر حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بندہ مومن کی شان یہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، تو جسے تحفہ ملتا ہے تو وہ تو خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، اگر ہم پکے مومن ہیں، ہم ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ اگر آج ہی موت آ جائے تو میں خوشی سے گلے لگاؤں گا کہ رنج و تکلیف ہوگی مجھے۔ اگر رنج و تکلیف ہوگی تو سمجھ لیں کہ ہمارا تعلق موت، قبر اور آخرت سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر خوشی ہوگی کہ آج ہی اگر موت آ جاتی ہے تو سونے پر سہاگا، یہ تو بڑی عظیم بات ہے۔ اگر دل ہمارا یہ کہتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ ہم نے قبر کی کچھ تیاری کی ہوئی ہے، موت کے لیے ہم نے پھر کچھ تیاری کی ہوئی ہے۔ اگر ایسا یہ دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا موت پر تو پھر سمجھ لے دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرَغْبَتُهُمْ فِيهَا لَهَا، کہ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی موت کی رغبت میں رہتا ہے، موت کو پسند کرتا رہتا ہے، موت کی تیاری کے اندر رہتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اے لوگو خبردار ہو جاؤ ان لکل سائن غایہ، کہ ہر کوشش کرنے والے کی ایک انتہا ہوتی ہے، وغایۃ کل سائل موت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے۔ دنیا کے اندر جو شخص جتنی محنت و مشقت جس کام کے اندر بھی کرتا ہے، جس چیز کے لیے بھی کرتا ہے، بالآخر اس نے موت کو گلے لگانا ہے، اس لیے موت کی تیاری کی جائے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تنگ دستی میں گزر جائے، تنگی میں گزر جائے، خوشی میں گزر جائے، راحت میں گزر جائے، جس انداز میں بھی گزر جائے بہرحال گزر جائے گی۔ جو عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی زندگی گزار کر جاتے قبر میں، انہیں بھی وہی 2 گز کپڑا نصیب ہوتا ہے جو ایک غریب لے کر جاتا ہے، غریب بھی اسی قبر میں جاتا ہے۔ قبر کے اندر عیاشی نہیں ہے، ہاں قبر کے اندر اس کے لیے عیاشی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اس قبر کے لیے تیاری کی ہے۔ باقی دنیا کے اندر کروڑوں اربوں کمانے والے، بہت زیادہ بینک بیلنس بنانے والے، دنیا کا بہت زیادہ ساز و سامان بنانے والے جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے کہ ہر سبقت کرنے والی چیز سے سبقت کرے گی، یعنی موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، موت پیچھے نہیں رہ سکتی، موت ہر ایک سے آگے ہو کر اس کا راستہ روکے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت، کہ دنیا کے اندر سب سے افضل
تقوی، پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، وہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا ہے۔ موت کو یاد کرنا یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور فرمایا وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّفَكُّرُ، افضل عبادت، افضل ترین عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تفکر ہے، غور و فکر کرنا ہے، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو سسٹم کائنات کا بنایا ہے، جو چل رہا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا، فانی دنیا کی فانی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، یعنی یہ وہ عبادت ہے اس کے اندر ہاتھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دماغ کے ساتھ غور و فکر کریں تو یہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا فمن اسقلہ ذکر الموت وجد قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جو شخص موت کو یاد کرنے کی وجہ سے بھاری ہو جائے، بوجھل ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اس کی وجہ سے قبر میں جائے گا تو قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اس کی قبر جنتی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا۔ کس کے لیے؟ کہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اور پھر وہ بوجھل ہو جائے، یعنی دنیا کی رغبت ختم ہو جائے، یعنی دنیا کے اندر دنیا کی محنت و مشقت کرنے کو اس کا جی ہی نہ چاہے، دل ہی نہ کرے کہ دنیا کا ساز و سامان کماؤں، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کی سوچے ہی نہ، اس طرف اس کا دل جائے نہ، توجہ نہ جائے، دنیا سے ایسا بے رغبت ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اس شخص کی جو قبر ہے وہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، اگر موت کو یاد نہیں کیا تو پھر جنت کا باغیچہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور بنے گی، وہ آگے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔